اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها هو الله الذي لا إله إلا هو. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط القافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الآلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين البليج الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المطيع المانع ضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله وتعالى شانه لا إله إلا الله محمد رسول الله. انشاءاللہ جب اللہ کے نام پڑھے جا رہے ہوں تو کوشش کیا کریں دھیان سے سن کے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. ایک تو جب اللہ کے نام پڑھے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت کہتے ہیں کہ اتنی برکت ہوتی ہے کہ انسان کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ جب اللہ کے نام پڑھے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوشش کر کر کے اگر آپ یاد کریں گے تو جنت میں داخلہ انسان کا جو ہے وہ
اس کی ضمانت ہوتی ہے. تو کوشش کر کے ضرور جب پڑھا جا رہا ہو تو دھیان سے انشاءاللہ سن کے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کیا کریں. اچھا، آج میں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ چیزیں نکالی ہیں. پہلے ہم لیسن جلدی سے کور کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا اس کو کور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں ایک ایک سسٹر کا نام لیتی جاتی ہوں اور وہ اپنا لیسن انشاءاللہ اسٹارٹ کریں اور دو دو لفظ سنانا شروع کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ، یا ایک ایک لائن سنا لیجیے. دیکھنا کس کے نام میرے پاس آ رہے ہیں. اچھا، عمل آپ کا نام آ رہا ہے میرے پاس. سب سے پہلے مائک لے لیجیے اور اس کے بعد انیلا اور پھر عزیزہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عمل. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابدا، احد، اخذ، خواہ کو موٹا کریں ازینا، گے. خواہ، ایک منٹ، خواہ کو موٹا پر کر کے ادا کریں گے. آخوذ، خوذ. اخذ، ہم، ازینا، ہم. امارا. اچھا، را کو بھی موٹا کر کے ادا کریں گے. گرین میں بھی آ رہا ہے، اس کی بھی پہچان ہو رہی ہے کہ وہ موٹا حروف ہے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے تو ہم موٹا کر کے ادا کریں گے، پر کر کے ادا کریں گے. ٹھیک ہے، اگر وہ کسرہ کے ساتھ آتا تو پھر ہم باریک پڑھتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے تو ہمیں دھیان کرنا ہے کہ ہمیں اس کو موٹا ادا کرنا ہے. امرو، رو، امرو. امارا، اوکے، امرانی، امرو، رو، رو، امارا. امرو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. انیلا مائک لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بخیل بررت جعل جمع. جزاک اللہ خیر. اچھا، عزیزہ. عزیزہ کے بعد ختیجہ جا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. حسد، حشر، خشیہ، خلق، 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 قاف موٹا. یہ والا، یہ والا. خلق، جی. قاف. اچھا، ایک چیز کا اور دھیان رکھیں ساری سسٹر سناتے وقت کہ جب ہم آخری لفظ کو موٹا کرتے ہیں نا، اگر آخری لفظ موٹا ہوتا ہے تو اس کو اپنی زبان کو اس موٹا کرنے کے بعد ہلانا نہیں ہے. کیونکہ جب ہم زبان کو اس جگہ سے ہلا دیتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم کو معلوم بھی نہیں چلتا اور وہ لفظ خود بخود باریک ہو جاتا ہے. وہ آدھا موٹا آدھا باریک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی زبان کو اس جگہ سے ہلانا نہیں ہے جب آپ نے لفظ کو موٹا کرنا ہے. خلق، آواز ختم ہونے تک بالکل زبان کو اسی جگہ پہ رکھنا ہے اور لفظ کو اسی طرح موٹا کرنا ہے جب تک آپ کی آواز بند نہ ہو جائے. وہ لفظ باریک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آدھا لفظ موٹا ہوتا ہے اور آدھا باریک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھیے عزیزہ یہ دونوں لفظ. خلق، خلق. جزاک اللہ خیر. اوکے، ختیجہ اور اس کے بعد مسرت سلطانہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر، رفع، رقبۃ، سرور، سفرات. جزاک اللہ خیر. اچھا، اس کے بعد ہے مسرت سلطانہ اور اس کے بعد ردا عمر، پھر رخسانہ وسیم. مسرت باجی آواز آ رہی ہے؟ آپ کا مائک میوٹ ہے. ردا آپ مائک لے لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی. صحفاً وسطاً تو آپ کو اور موٹا کر کے ادا کیجیے. وس، سین میں سیٹی. وسطن. وسطاً طبق طبقاً قاف موٹا ادا نہیں ہوا. طبقن. طبقاً. یہ لاسٹ والا ون 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 ٹو ون.
क्योंकि यहाँ पे कोई निशान नहीं है ना, तो फिर हम वाव डबल फता वन पढ़ेंगे, टू वन। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। 2-1 वेरी गुड। अच्छा, रुखसाना वसीम। जी साइमा में पढ़ लूं? मुसर्रत। अच्छा, रुखसाना के बाद आप पढ़ लीजिए। चलिए ठीक है ठीक है। जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबसा एक मिनट अबस। एक मिनट एक मिनट, जी आइन की आवाज को थोड़ा और वाजी कीजिए और सीन में सीटी की आवाज को थोड़ा और वाजी कीजिए। ठीक है। अबसा अबस। सा सा सीटी, और ओके खींचना नहीं है, सा लंबा नहीं करना है। ठीक है सा, क्योंकि तीनों हरकत है, ठीक है। ठीक है। अबसा। नहीं नहीं, आप जबान बाहर मत कीजिए, जबान अंदर रखिए, दोनों दांत बंद कीजिए, दोनों दांत बंद करके सीटी की आवाज, ये वाली आवाज, सा सा। ठीक है। अबसा अब ठीक है। अद अबसा अबसा अबसा। अबसा अदला अलकिन आमदिन इनिबन ई, दोबारा पढ़िए। इनिबन नहीं, नून पे क्या है? डबल फता है। नहीं, डबल पता नहीं है, नून पर लाल लाल नून पर पता है। पता है। इनिबन फतह की क्या होगी, नून फतह। इनी इनाबन और हाँ, इना बन। इनाबन। ओके, ठीक है। एक दफा और पढ़ लीजिए इस लफ्ज को। इनिबन इनाबन इना बन। इनाबन। अल्हम्दुलिल्लाह। मसरत बाजी ले लीजिए माइक। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा रातुन गाइन को मोटा कीजिए, गौब है, गौब है। गौतुन एक मिनट पहले मेरी आवाज सुनिए, गौब है। गौबा जी। गौबा गौतुन फ़अला फ़तरातुन कुतिला फ़दरा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके ठीक है बाद सामा। अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ठीक है। सीमा गौस, माइक ले लीजिए। और मसरत बाजी, नुसरत बाजी को मैसेज करके पूछ लीजिए, उन्होंने कहा था वो क्लास में आएंगी। अच्छा नहीं आई क्लास में। नहीं आई हैं तो आप मैसेज करके पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है। मैं ओके, आप माइक ले लीजिए। सीमा बाजी माइक जी ले लीजिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरिया खसामुन खौफ को मोटा कीजिए, तबत एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आराम आराम से बोलिए। खसामुन खौफ को मोटा कीजिए और सीन में सीटी की आवाज, कौसा कौसा। खसामुन अब ठीक है। तबादिन कुतुबुन तसबा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए कि जब आप ये तनवीन को अदा कर रही हैं तो आप खींच रही हैं ना, कौसामुन। तो अब ये जो खींच रही है ना, इसको पूरा 2 सेकंड तक खींचना है, ठीक है। अच्छा जी जी। दोबारा से पढ़िए यहाँ से। खसामुन जी। तबादिन दोबारा। कुतुबुन तसबा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। सब सिस्टर्स ने इस बात का ध्यान रखना है कि तनवीन को खींचते वक्त 2 सेकंड तक 2 उंगली बराबर खींचना है, ठीक है। अच्छा, ये किसकी आईडी है? ST लिखा हुआ आ रहा है, ST लिखा हुआ आ रहा है मेरे सामने। माइक लेंगी तो पता चलेगा कि किसकी आईडी है। अच्छा, बाकी रह गई जुबैदा असलम, आप तो लेसन नहीं सुनाएंगे, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी सिस्टर्स अभी आई थी उनका तो लेसन कवर हो गया है, और बाकी जब ज्वाइन करेंगी तो एंड में उनका लेसन मैं सुनाऊंगी, ठीक है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लेसन सुनाया है। सिर्फ जब आपने ऑनलाइन पोस्ट किया था उसमें भी मैंने 2 चीज़ें नोट की थी। एक ये नोट की थी कि मोटे हरूफ सही से मोटे अदा नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो ये जो कायदा है इसके, ये जितने ग्रीन लेटर्स हैं ये सारे मोटे हरूफ हैं, ठीक है। तो मोटे हरूफ को कोशिश करके पूरा मोटा करके अदा कीजिए। और जब आप मोटे हरूफ को मोटा करके अदा करते हैं
تو بعض دفعہ اس کے برابر میں یا اس سے پہلے باریک حروف ہوتا ہے. جیسے اب یہ والا تو ہے خا، تو اس کے ساتھ را بھی موٹا ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں تو نہیں آئے گا مسئلہ. لیکن جب آپ یہ والا لفظ پڑھ رہے ہوں گے نا، تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے موٹے حروف پہ آپ کا دھیان ہوتا ہے کہ مجھے اس کو موٹا کرنا ہے، اور غلطی سے یہ سین بھی موٹا ہو جاتا ہے. یا آپ قاف کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس قاف کو مجھے موٹا ادا کرنا ہے، اور غلطی سے یہ واو یا با بھی موٹا ہو جاتا ہے. تو آپ نے اپنا لیسن سناتے وقت یہ بات کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ صرف موٹے حروف کو موٹا ہونا ہے، اور جلدی جلدی لیسن نہیں سنا ہے. بعض دفعہ جلدی جلدی سنانے میں بھی ایسی گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو ایک ایک لفظ کا پورا جو مخرج ہے اس کو پراپر طریقے سے ادا کر کے اگلے لفظ کے اوپر جائیے. تو تھوڑے دن تک جب اس طرح کریں گے نا، تو اس لفظ کی جو بہتر طریقے سے ادائیگی ہے وہ آپ کے دماغ میں آہستہ آہستہ آپ کے زبان پہ رواں ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے کہ اب میں اس کو توڑ کے پڑھی ہوں ٹھیک ہے، تو تاکہ میرا واو باریک رہے، با باریک رہے، صرف قاف موٹا ہو. اور اگر جب آپ کو پڑھنا آ جائے گا تو پھر آپ وقوبہ تیز بھی پڑھ لیجیے گا. لیکن شروع میں تھوڑا سا پورا لفظ ادا کرتے وقت ٹھہر ٹھہر کے ادا کیجیے، تاکہ آپ نا ہر چیز کا دھیان رکھ سکیں. کہاں سیٹی کی آواز میں کمی ہو رہی ہے، کہاں موٹے حروف کی ادائیگی میں کمی ہو رہی ہے، کہاں حلق سے ادا ہونے والے حروف میں صحیح ادا نہیں کر رہی، کہاں پہ میرے کو زبان دانتوں کے بیچ میں رکھ کے جو لفظ ادا کرنے ہیں وہ میرے صحیح ادا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا انشاءاللہ دھیان رکھنا ہے. اور یہ نیو لیسن پہلے سمجھ لیجئے، بہت آسان ہے آج کا لیسن. یہ جو ہے نا یہ کھڑی زبر کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے پڑھی تھی زبر یعنی کہ فتحہ، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہوتی ہے یہ کھڑی بھی ہوتی ہے اسٹریٹ. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کھڑی زبر، یا کھڑا زبر بھی کہتے ہیں، کھڑی زبر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے کھڑی زیر ہے یہ بھی زیر ہی لیکن کھڑی زیر ہے. نظر ہی آ رہی ہے آپ کو کہ اسٹینڈ ہوئی ہے، کھڑی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ دمہ ہے، الٹا دمہ. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ نے دھیان کیا رکھنا ہے، آپ نے جب ایکسرسائز پڑھی تھی فتحہ دمہ کسرہ کی، تو آپ نے بار بار وہاں پہ یہ سیکھا تھا کہ ہم اس کو کھینچ کے نہیں پڑھتے، جھٹکا دے کر نہیں پڑھتے، تیزی سے نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی زبر ہی ہے لیکن اب کھڑی زبر ہے، تو اس کا تھوڑا سا پڑھنے کا طریقہ کیا فرق ہے، وہ یہ فرق ہے کہ اس کو ہم ایک انگلی اوپن اینڈ کلوز یعنی ایک انگلی کھولیں گے اور بند کرنے کے برابر کھینچیں گے. کیسے؟ با کھڑی زبر با، اتنی دیر تک آپ نے اپنی آواز کو جاری رکھنا ہے جتنی دیر آپ آرام سے ایک انگلی کو کھولیں اور بند کریں. اور یہ ایکسرسائز پڑھتے وقت آپ کی انگلی مستقل کھلنی اور بند ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ حرکات پڑھتے ہیں نا، جو آپ نے پیچھے پڑھ کے گزرے ہیں، با فتح با، با کسرہ بی، با دمہ بو، با بی بو، وہ والی ایکسرسائز اور یہ والی ایکسرسائز میں ایک واضح فرق آپ کا رہے. ٹھیک ہے، با بی بو یہ ایسے پڑھی جائے گی، اور وہ ہم کیسے پڑھتے تھے؟ با بی بو، مامی مو، لالی لو، ایسے پڑھتے تھے نا. تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے، پڑھتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا ہے. بہت آسان ایکسرسائز ہے، بہت آرام سے پریکٹس ہو جائے گی. آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ایک انگلی کھولنے بند کرنے تک آپ نے اس کو کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا؟ میں اس ایکسرسائز کو ایک دفعہ ایک لائن آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، اور میری انگلی مستقل چل رہی ہے. ٹھیک ہے، میں کھول رہی ہوں اور بند کر رہی ہوں، اس سے کمی نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے قرآن میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کی ادائیگی کے گڑبڑ سے فرق ختم ہو جائے گا کہ آپ کھڑی زبر پڑھ رہے ہیں یا آپ زبر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، زبر اور کھڑی زبر میں فرق ہوتا ہے پڑھنے کے طریقے میں. ٹھیک ہے، اس کو کھینچتے ہیں، اس کو نہیں کھینچتے ہیں. تو آپ نے مستقل اپنی انگلی کھولنی بند کرنی ہے. با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، پھر جب تینوں کو ملائیں گے با بی بو، انگلی ساتھ چلنی چاہیے. ٹھیک ہے، یا کھڑی زبر یا کھڑی زیر یا الٹا پیش یو، یا یو، ایسے ہی رو ری رو، مامی مو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ ذرا مجھے مائک لے کے ساری سسٹرز بتائیں کہ سمجھ آ گیا؟ جی آ گیا جی الحمدللہ. سمجھ جی آ گیا. جی ٹھیک جی. ہے، الحمدللہ. ایک سیکنڈ آسان تجوید میں سے بھی دیکھ لیتے ہیں.
اچھا نہیں، اس کے اندر ضرورت نہیں ہے اس ایکسرسائز کو سمجھنے کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کو اسی میں سے کرنا ہے. بس صرف خیال یہ رکھنا ہے کہ فتحہ دمہ کسرہ میں کھینچتے نہیں ہیں، فی تو ساسی سو ساسی سو، اور وہاں آپ کھینچ رہے ہیں فی تو. بس آپ نے اس میں اتنا ہی دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس بک سے ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب ایک منٹ، آج جو چیز میں آپ کو سمجھانا اور بتانا چاہ رہی تھی، ایک تو ہے ایمان مجمل، ٹھیک ہے، ایک ہے ایمان مفصل، اور آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے سورہ اخلاص، ٹھیک ہے. ایمان مجمل، اچھا ہم نے کلمے تو پڑھے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچواں کلمہ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک دفعہ کوئکلی ذرا جلدی سے بتائیے کہ کس کس کا کتنا کلمہ ہو گیا ہے، جلدی جلدی مائک لے کے بتاتے جائیے. 5 5 ہو گئے پورے، 5 ہو گئے سلمہ. 5 ہو گئے میرے بھی. 5 ہو گئے، 5 جی ہو گئے. باقی سسٹرز، جتنی سسٹرز ہیں کلاس میں، جلدی جلدی پانچ مائک. پانچ الحمدللہ. جی 5 ہو گئے ہیں. کتنے ہو 5 گئے؟ کلمے ہو گئے. 5. 5. 5. سب کے 5 ہو گئے؟ کوئی رہتا تو جی نہیں جی ہے؟ سب کے 5 ہو جی گئے. جی. کوئی سسٹر جس کا رہ گیا ہو 5 کلمے؟ آج سسٹرز بھی نہیں کم نہیں ہو گئے. چلیں، الحمدللہ الحمدللہ. اچھا دیکھیں، اب جب ہم کلمے، چھٹا کلمہ ابھی ہم نہیں شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم پڑھ رہے ہیں ساری چیزیں توحید کے بارے میں، ٹھیک ہے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، توحید کے بارے میں. یہ جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہے نا، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. ایمان کے بھی نا ہمارے توحید کے بھی 6 حصے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں ایمان مجمل اور مفصل میں ملا جلا کے بتائے گئے ہیں. ایمان مجمل میں مختصر طور پہ بتائے گئے ہیں، اور ایمان مفصل جو ہے نا اس میں مکمل طور پہ بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا دوسری چیز مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا، کوئی سسٹر کلاس میں ایسی تو نہیں ہے لاسٹ ٹائم کی طرح جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی ہو، تاکہ پھر میں انگلش والی جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی ساتھ میں نکال کے رکھا کروں، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں ہے اگر کسی کو اردو پڑھنی نہیں آتی ہے. تو انشاءاللہ مجھے ضرور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کسی کو اگر اردو نہیں پڑھنی آتی ہو. ختیجہ کا مجھے معلوم ہے کہ ختیجہ آپ کو نہیں آتی، لیکن ختیجہ آئی تھنک یہ سب آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، تو آئی ہوپ کہ مشکل نہیں ہوگی، رائٹ؟ جی میرے پاس ہے ہاں انگلش میں لکھا ہوا ٹھیک جی، ہے، نوٹس ٹھیک ہے، ہے جی. الحمدللہ. تو اگر کسی سسٹر کو ایسا ہے کہ اس کو اردو میں نہیں آتا ہے پڑھنا، تو وہ پلیز ضرور بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے. اچھا ایک دفعہ تو پہلے آپ لوگ میرے ساتھ اس کو پڑھیے. آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا كما کما هو ہوا بأسمائه بأسمائہ وصفاته وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه. وقبلت جمیع احکامی احکامی نہیں ہے، حمزہ ہا زبر احکامی. احکامی اقرار باللسان اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. وتصدیق بالقلب. اچھا دیکھیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ. آمنت میں ایمان لایا، ایمان سے آمنت، ٹھیک ہے، میں ایمان لایا، باللہ کس پر؟ اللہ پر. اچھا ترجمے کو نا تھوڑا سمجھ کے کیجیے. آج میں آپ کو قرآن میں بھی سمجھاؤں گی، کیونکہ جب میں آپ لوگوں کے لیسن سن رہی تھی تو ماشاءاللہ سے سسٹرز نے جس طریقے سے ترجمہ سنایا تھا، اگر تھوڑی سی صحیح گائیڈنس مل جائے، ترجمہ کس طریقے سے یاد کرنا ہے اور کس طریقے سے سنانا ہے، تو قرآن پڑھتے وقت آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. جب آپ آہستہ آہستہ اس ترجمے کو جس طرح سے میں آپ کو سمجھاؤں اس طریقے سے آپ یاد کرنا شروع کریں گے نا، تو تھوڑے ہی دن میں آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو قرآن سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تھوڑا سا بس دھیان سے سنیے اور دھیان سے سیکھنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے. آمنتو میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر. یہ جو با کے نیچے زیر ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر. کس پر؟ اللہ پر. آمنتو میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر. کما جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ کوئی چیز جب کسی کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا، یہ ایسا، تو اس کے لیے کما کا ورڈ لایا جاتا ہے، جیسا کہ. ہوا وہ، بِأَسْمَائِهِ اپنے ناموں پر. اللہ کے نام ہے نا،
वसिफ़ातिही, और अपनी सिफात के साथ। सिफात कौन सी होती हैं अल्लाह के नामों की, इसको भी अभी समझते हैं। सिफतों के साथ। वक़बिलतु जमीअ अहकामी, और मैंने उनके तमाम अहकाम कबूल किए। क़बिलतु का मतलब होता है कबूल किया, मैंने कबूल किया। जो तापेश तू है ना, ये मैं का तर्जुमा दे रही है, मैं। वक़बिलतु, मैंने कबूल किया, जमीअ, तमाम, अहकामी, अहकाम। अगर थोड़ा सा एहतराम। उर्दू से आप जोड़ेंगे तो अहकाम हुक्म से है, ठीक है। अहकाम हुक्म, जमिया कबूल किए, अहकाम, ठीक है। इकरार, इकरार किया, बिल लिसान, बा मैंने आपको बताया जब जेर के साथ आता है तो इसका मतलब है किस चीज के ऊपर, लिसान के ऊपर। लिसान कहते हैं जबान को, ठीक है। अरबी में लिसान का मतलब होता है जबान। व तस्दीकुम, और मैं तस्दीक करता हूँ। मुहर लगाते हैं ना जब हम कोई डॉक्यूमेंट, बिल्कुल जब बिल्कुल कोई बिल्कुल। मसरत बाती, आपका माइक खुला हुआ है। जब हम मोहर लगाते हैं किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, कोई अग्रीमेंट साइन होता है या कुछ होता है, तो उसमें मोहर लगाते हैं ना, तस्दीक, हमने मोहर लगा रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं। बिल कल्ब, किसके साथ, बा के नीचे कचरा का मतलब साथ, कल्ब का मतलब होता है दिल, ठीक है। कल्ब का मतलब होता है दिल, दिल के साथ। अब इसको थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश कीजिए। आमन तो बिल्लाही, ए अल्लाह मैं आप पर ईमान लाया। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ईमान के दर्जे, ठीक है। कि एक मुसलमान जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, फर्ज करे नया मुसलमान हुआ है, ठीक है, पहले मुस्लिम नहीं था। हम तो जब पैदा होते हैं तो बचपन से सुनते हुए बड़े हो रहे होते हैं, इसलिए हम उसको अहमियत नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई दायरा इस्लाम में दाखिल होता है, नया नया मुसलमान बनता है, तो वो तो पूछेगा ना, भाई मैंने ठीक है कलमा तो पढ़ लिया, लेकिन इस्लाम है क्या। तो उसको बताया जाएगा आमनतु बिल्लाही, तुमने जब कलमा पढ़ा तो बेसिकली तुम क्या कहना चाह रहे हो, आमनतु बिल्लाही, कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, कमा हुआ बी अस्माई, जैसा कि वो अपने नामों, व सिफातिही, और अपनी सिफात के साथ है। देखें नाम क्या है, अल्लाह, ठीक है। और हम पढ़ते हैं ना, फलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा कैसे पढ़ेगा? इल्ला हु, ठीक है। फलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के बहुत खूबसूरत खूबसूरत नाम है। फलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, उसको उसके नामों से, उसके उन खूबसूरत नामों से पुकारा करो। इस लफ्ज का ये मतलब है, फलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, के अल्लाह के बहुत खूबसूरत खूबसूरत नाम है। फदऊहु बिहा, उसको उसके उन खूबसूरत नामों से पुकारा करो। जब भी कहा जाता है कि जो अल्लाह के 99 नाम याद करता है वो जरूर जन्नत में जाएगा। ये अल्लाह की असल में क्या है, सिफात हैं। देखें एक दफा मैं आपके सामने इसको खोलती हूँ, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को। जी अब जी जी, अल्लाह के आ नाम रही है। नजर आ रहे हैं ना। थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल नजर आ अब रहा है। हम जब पढ़ते हैं ना, जब हम पढ़ते हैं जैसे कि कुछ भी आप ले लें नाम, खौलिक, ठीक है। खौलिक का मतलब होता है पैदा करने वाला। रहमान रहीम, रहम करने वाला। मालिक, वो मालिक है। कुद्दूस है, सलाम है, सलामती वाला है। ये सारी जो नाम है ना, ये अल्लाह की सिफात हैं। ये अल्लाह अकेले तो हैं, लेकिन अल्लाह के अंदर इतनी सारी ऐसी सिफात मौजूद हैं। वो गफूर है, वो शकूर है, वो अजीम है, वो हलीम है, वो कबीर है, हर चीज का जानने वाला है। वो समी है, हर चीज का सुनने वाला है। वो बसीर है, हर चीज का देखने वाला है। वो जितने नाम आप पढ़ लें, ठीक है, जितने नाम आप यहाँ पे पढ़ लें। रज्जाक है, रिज्क देने वाला है। मुसव्विर है, किसी की खूबसूरत सी शक्ल बना के सामने रख देने वाला है। वो गफ्फार है, बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। वो कहार है, बहुत ज्यादा, उसका गुस्सा भी वैसे ही सख्त है, ठीक है। तो मुतकब्बिर है, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की जात के साथ जो है वो जमता है, अच्छा लगता है, वो मुतकब्बिर है, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये अल्लाह की सिफात हैं, ठीक है। ये सारे नाम जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये अल्लाह की सिफात है। तो हम जब कल ईमान लाते हैं तो हम कहते हैं हम अल्लाह की इन सारी सिफात पर ईमान लाएं, कि कोई अल्लाह के बराबर नहीं है इन सिफात में। ना सिर्फ अल्लाह अपने नाम में अकेला है, बल्कि अपनी सिफात में भी अकेला है। वक़बिल तू जमिया अहकामी, और जब इतनी सिफात अल्लाह की हैं, इतने नामों वाला है, इतनी अजमत और बरकत वाला है, तो फिर कैसे हो सकता है कि उसने जो अहकाम नाजिल किए हों, जो हुक्म हमें दिए हों, वो हम कबूल ना करें। तो जब मैं दायरा इस्लाम में दाखिल होती हूँ, सबसे पहला काम क्या होता है,
سرنڈر کرنے کا کہ یا اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا، آپ نے جو احکام جو حکم جس طرح سے نازل کیا میں آپ کے ناموں اور صفات کے ساتھ اس سب کو قبول کرتی ہوں۔ اقرار باللسان، دیکھیں انسان کو نا اللہ نے کیا بنایا ہے، منافق بنایا ہے، رائٹ؟ کہیں کئی جگہ قرآن میں آتا ہے، منافق کی کئی نشانیاں آتی ہیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق کہتے ہیں قرآن کے اندر آتا ہے، منافق جو ہے نا وہ جہنم کے بھی بڑے نچلے درجے میں ہوگا۔ اور سب سے زیادہ نقصان اسلام کو کس نے پہنچایا تھا؟ منافق نہیں پہنچایا تھا۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ زبان پہ کچھ اور، دل میں کچھ اور، دماغ میں کچھ اور، ٹھیک ہے؟ زبان سے کچھ اور بات کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہر ایک کو ایسا شو کرا رہے ہیں جیسے تم ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہو، تمہارے بغیر تو جیسے ہماری کوئی زندگی ہی نہیں ہے، صحیح ہے؟ اس کو زبان سے تو، لیکن دل کے اندر کچھ معاملات بالکل مختلف ہیں، دماغ کے اندر بالکل معاملات مختلف ہیں۔ تو انسان کو منع فرمایا ہے اس طرح کی زندگی اور اس طرح کے معاملات رکھنے سے۔ اور کہتے ہیں منافق جو ہے نا وہ درک الاسفلی میں ہوگا، من النار، آگ کا جو سب سے نچلا والا حصہ ہوگا نا جہاں سے آگ نکلنا شروع ہوگی جہنم میں سے، وہاں پہ کافروں کو بھی نہیں بلکہ منافقوں کو رکھا جائے گا۔ زبان سے تو اقرار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ان کے دل میں کچھ اور ہوتا تھا۔ زبان سے آپ کسی سے کہیں تم بہت اچھے ہو، آپ بڑے اچھے معاملات رکھے گئے، لیکن حقوق العباد میں اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ پھر آپ کا دل اور دماغ زبان ایک ہی بات کرے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ آج ایمان مجمل پڑھ رہے ہیں نا، تو اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ مسلمان کی یہ شان ہے کہ جو اس کے دل میں ہو وہی اس کی زبان پہ ہو۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میرے تو جو منہ میں آتا ہے میں بول دیتی ہوں، میں تو لحاظ ہی نہیں کرتی، بھائی میں ایسی گول مول باتیں نہیں کرتی، میں منافق نہیں ہوں۔ یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی خیال رکھنا ہے، یہ بھی حقوق العباد میں سے ہی شامل ہے کہ زبان اتنی کڑوی اور اتنی کسیلی نہ ہو کہ کسی کو کہ دل ازاری ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اقرار باللسان، جب ہم اچھا ایک دفعہ کیا کا واقعہ ہے کہ ایک جنگ ہو رہی تھی، اور اس کے اندر جب ایک صحابی قتل کرنے لگے ایک کافر کو، تو وہ کافر نا جب اس نے دیکھا کہ میں قتل ہونے جا رہا ہوں نا، تو اس قاتل نے کیا، اس کافر نے کیا کرنا شروع کر دیا، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ میں ایمان لایا اللہ پہ، میں ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو وہ صحابی نے نا اس کو قتل کر دیا۔ تو دوسرے صحابیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو کلمہ پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا ارے نہیں، صرف زبان سے کلمہ پڑھ رہا تھا، دل میں تو اس کے ایمان تھوڑی تھا، وہ تو صرف زبان سے کلمہ ادا کر رہا تھا۔ تو میں نے اس کو قتل اسی لیے کر دیا کہ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ تو وہ صحابی جو ہے اس واقعے کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قتل کے ٹائم پہ کلمہ پڑھ رہا تھا اور ایمان لا رہا تھا، مگر انہوں نے قتل کر دیا ان کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے زبان سے کلمے کا اقرار کر رہا تھا۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا الفاظ تھے کہ اگر قیامت کے دن اس نے کھڑے ہو کے یہ بات کہی کہ میں دل سے بھی پڑھ رہا تھا، تو پھر تم کیا کرو گے؟ پھر تمہارا کیا مقام ہوگا اس وقت، کہ تم کس کٹہرے میں ہوگے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے، لیکن یہ بھی ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اقرار باللسان یہاں پر کیوں بتایا گیا ہے کہ یا اللہ میں آپ کے تمام احکام کو قبول کرتی ہوں، اللہ کے ناموں کو، اللہ کی صفات کو۔ اقرار باللسان، میں زبان سے بھی اس کا اقرار کرتی ہوں، مگر میں وتصدیق بالقلب، میں دل سے بھی اس بات کی گواہی دیتی ہوں، دل سے بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہوں۔ ایسا نہیں کہ میری زبان پہ تو کچھ اور ہو مگر منافق کی طرح میرے دل میں کچھ اور ہو۔ اس وجہ سے یہ لفظ لکھا گیا ہے اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، کہ جب بھی کبھی دین کی کسی بات کو سمجھنا، دیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہم بیٹھتے ہیں، ہم سنتے ہیں زبان کے اوپر، ہم اس کو جاری کر لیتے ہیں، مگر ہم دل سے اس کو کہیں مان نہیں رہے ہوتے، کہیں دل میں کوئی کجی ہوتی ہے ہمارے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ زبان سے بھی ماننا اور اقرار کرنا ہے، مگر ساتھ ساتھ تصدیق بالقلب، دل میں بھی اس کی گواہی دینی ہے۔ اب یہاں ایک بات کا اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ وہ بندہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے بس صرف زبانی ایسا کر رہا ہے، دل میں اس کی میرے لیے کوئی ایسی محبت والے وہ نہیں ہے یا جو بھی چیز،
تو دیکھیں بس وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اگر اس نے گواہی دے دی کہ میں نے تو دل سے بھی پڑھا تھا تو پھر کیا کرو گے؟ تو ہمیں نا بس ہر ایک کا ظاہر ہی دیکھنا ہے، باطن کی خبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرنی ہے، بس اپنا اپنا سامنے والے کا ظاہر ہی دیکھنا ہے، اس کے باطن میں وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، اگر وہ اپنی زبان پہ رکھا ہوا ہے لیکن دل سے نہیں بتا رہا، آپ کو کسی اور کا نہیں دیکھنا ہے، بتانے کا مقصد کہ آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیا میری زبان اور دل ایک جگہ پر ہوتے ہیں، ایک بات پر قائم ہوتے ہیں، جو زبان سے میں ادا کرتا ہوں کیا واقعی میرے دل میں ہے؟ اچھا یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں کہ کچھ بیماریاں نا دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، کسی میں انا بہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی میں تکبر بہت ہوتا ہے، کسی میں جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، کسی میں فقر بہت ہوتا ہے، کسی میں کسی کی دل آزاری کرنے کی وہ ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض دفعہ نا زبان سے وہ اس بات کو کہتا ہے میرے اندر نہیں ہے، صحیح ہے، اور اس کے اندر وہ چیز موجود بھی ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو خبر ہی نہیں ہو پا رہی ہوتی کہ میرے اندر یہ عادت ہے، یہ جو دل کی بیماریاں ہیں نا، یہ تو اتنی خطرناک کہتے ہیں بیماریاں، کبیرہ گناہوں میں سے ہے یہ چیزیں، اور یہ وہ کبیرہ گناہ ہیں، دیکھیں چوری ہو گئی یا اور دوسری چیزیں ہو گئی، زنا ہو گیا، یہ سب تو نظر آتا ہے نا، یہ تو نظر آنے والی کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ وہ کبیرہ گناہ ہیں جو نظر بھی نہیں آتے، اور یہ کبیرہ گناہوں کی کیٹیگری میں سے ہے۔ تو یہ کون بتائے گا؟ کوئی نہ کوئی آپ کے اطراف میں جو آپ کا مخلص دوست ہو، مخلص کوئی ملنے والا ہو، یا کوئی مخلص استاد جس سے آپ مشورہ کرتے ہوں، وہ اگر آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ آپ کے اندر یہ چیز ہے، تو پھر انسان کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ کہیں میرے اندر یہ والی چیز ہے جو مجھے خود کو بھی محسوس نہیں ہو رہی، میرے الفاظوں میں، میری باتوں میں، تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن ہر حال میں محاسبہ اپنا ہی کرنا ہے، دوسروں کا نہیں کرنا ہے، بتانے کا یہ مقصد، اور آہستہ 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 اس صفات کو اپنے اندر لے کر آنا ہے کہ جو آپ کی زبان پر ہو نا وہی آپ کے دل میں ہو، کیونکہ دیکھیں اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، یہ ایمان مجمل کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو اپنے مخلص ملنے والوں سے پوچھتے رہنا چاہیے کہ تمہیں میرے اندر ایسی کوئی چیز نظر تو نہیں آتی، اگر نظر آتی ہے تو ایمانداری سے بتا دو، کیونکہ دیکھیں ہم اپنے استادوں سے سنتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ملنے والا ہو جو آپ کا دل دکھا دے، لیکن آپ کو کوئی ایک اچھی ایسی بات سمجھا دے، کہ دل ضرور دکھاؤ لیکن کوئی کام کی ایسی بات سمجھا دے جس میں آخرت کا آپ کو فائدہ ہو جائے، تو وہ ان ہزار چاپلوس دوستوں سے بہتر ہے جو آپ کے سامنے آپ کی ہر چیز کی تعریف کرتے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے، لیکن وہ اس کو کبھی ہائی لائٹ نہیں ہونے دیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری دوستیاں خراب ہو جائیں گی۔ اس سے وہ دوست بہت بہتر ہے جو پیار محبت سے بیٹھ کے آپ کو بتا دے کہ آپ کے اندر یہ چیز ہے، اس کو وقت سے پہلے صحیح کر لو، اس کا یہ نقصان نظر آ رہا ہے مجھے، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا، کما ہوا جیسا کہ بی اسمائی و صفاتی ہی، اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ ہے، وقبلت، اور میں نے قبول کیا، جمیع احکام ہی، جتنے احکام اللہ نے اتارے وہ میں سب قبول کرتا ہوں۔ اب اس پہ عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں یہ استطاعت تو انسان اللہ سے مانگے گا، لیکن قبول تو کرنا ہے کہ یا اللہ میں اس کیٹیگری میں ہوں کہ شاید ساری چیزوں کو مان نہیں رہا لیکن قبول تو میں کرتا ہوں، آپ ہی مجھے توفیق دیں کہ میں قرآن کو سمجھوں، میں اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو سمجھوں، اور آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کروں۔ دیکھیں وقت بہت قیمتی چیز ہے، ایک ایک لمحہ بہت تول کے استعمال کرنا ہوتا ہے، کہ کس سے ملنا ہے، کس سے جھلنا ہے، کس کی کس وقت مدد کی ضرورت ہے، اس کی جا کے مدد کرنی ہے، اور کس وقت کون سا کام کرنا ہے، اپنے وقت کو نا ایسے بے حساب ضائع کرنے سے بچائیں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں اس بات کا زبان سے اقرار بھی کرتا ہوں اور دل سے اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہو گیا، اس کے بعد یہ تو تھا ایمان مجمل جو ابھی ہم نے پڑھا، اب ہے ایمان مفصل، ٹھیک ہے۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل مل کے مکمل ایمان بنتا ہے، یہ بھی شروع اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آمنت باللہ، ٹھیک ہے، میں ایمان لایا باللہ، اللہ پر، اللہ کے ساتھ ساتھ یہ 6 چیزیں ہیں، دماغ میں بٹھا لیں، 6 چیزیں جس پہ انسان ایمان لاتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد تو اس کا ایمان جا کے مکمل ہوتا ہے، لیکن صرف پڑھنا اور یاد کرنا نہیں ہے، اپنے اندر ڈھونڈنا ہے کہ کیا یہ صفات میرے اندر ہیں یا نہیں ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر۔ ایک سیکنڈ ذرا رکیے گا، ایک سیکنڈ۔
ایک سیکنڈ. سوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، دوسری چیز اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر. یوم کہتے ہیں دن کو، آخر کہتے ہیں آخری دن کو، قیامت کے دن کو. والقدری، خیرہ، اور تمام تقدیر جو خیر والی ہے، وشرہ، اور شر والی ہے. اچھا ایک سیکنڈ ذرا رکیے گا، مجھے یہاں سے دوسری جگہ بیٹھنا پڑے گا. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر. آپ کو آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ جی جی آواز آ جی رہی ہے. آ رہی ہے آواز. جی آ رہی ہے. آمنت باللہ، آمنت میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر، ایک چیز ہو گئی. و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ، جتنی تقدیر اللہ نے بنائی ہے، چاہے خیر والی ہو یا شر والی ہو، میں ایمان لایا کہ یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ہے. والبعث بعد الموت، اور باسی بات کا مطلب، باسی کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، بعد الموت، موت کے بعد، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر. اچھا کتنی چیزیں آپ نے پڑھ لی اس کے اندر؟ ایک اللہ پہ ایمان، دوسرا فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ایک دو تین چار، والیوم الآخری، آخرت کے دن پر ایمان، ایک دو تین چار پانچ ہو گئے. والقدر خیرہ و شرہ، یہ چھٹا ہو گیا کہ تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. اور اس کے بعد یہ اللہ کی طرف سے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. آمنت باللہ و ملائکتہ، دیکھیں ملائکہ کتنے، جتنوں کے حوالے اللہ نے کام سپرد فرمائے ہیں. کوئی ہم کو مارے گا، کوئی ہم کو زندہ کرے گا، کوئی اس دنیا کو ختم کرے گا. 8 تو فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کتنے ہیں کو ہوا چلانے والا. کہتے ہیں ایک پتا بھی، یہ جو ہمارا گرتا ہے نا فال کے ٹائم پر، اس ایک ایک پتے کا حساب کرنے والا بھی ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے جو اس پتے کا حساب کرتا ہے. وکتبی ہی، ہماری چاروں کتابیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید جو اللہ نے اتاری. ورسولی ہی، جتنے رسول اللہ نے بھیجے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. والیوم الآخری، یہ دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ایمان لانا تو آسان ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہمیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنی ہے نا. ملائکہ پہ، کتب پہ، رسولوں پر ایمان. اصل چیز یہاں سے شروع ہوتی ہے، والیوم الآخری، آخرت کے دن پر ایمان، اور والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان. یہ جو بات ہے نا، ایمان کا یہ والا جو حصہ ہے نا، یہ ہمارا ویک ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے. اور کیونکہ یہ کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی کمزوری جو ہے نا، ان دو چیزوں کی کمزوری،
وہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، والقدر خیری و شری، کے تمام شر و شر اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اپنی کوئی بھی چیز خراب ہوئی اس کے الزامات دوسروں پہ ٹھہرانے شروع ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے۔ کوئی چیز ہماری اچھی ہوئی تو ہماری وجہ سے ہے، خراب ہو گئی تو اس کی وجہ سے، وہ ایسا کہتے ہیں، یہ ایسا کہتے ہیں، اس نے ایسا کہہ دیا، اس نے ایسا کہہ دیا۔ تو یہ جو ہماری ایمان کی کمزوری ہے نا، اور کسی کو ہم اچھا دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ جو جیلسی بعض دفعہ آ جاتی ہے، یا کسی کا، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارا نا اس بات پہ ایمان کم ہے کہ بل قدری خیری و شرری، جو خیر ہے نا اور جو شر ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے میرے حصے میں اللہ نے جو چیزیں رکھی ہوں گی، جو خیر رکھی ہوں گی، جو شر رکھی ہوں گی، دوسرے کے آزمائش مختلف، ہر انسان کی آزمائش مختلف ہے۔ ہر انسان اس دنیا میں آزمائے جانے کے لیے آیا ہے، جبھی تو سورہ ملک کی پہلی لائن میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے تو بھیجا ہی انسان کو اس لیے کہ میں اس کو آزما سکوں۔ تو ہماری جو آزمائش ہے بعض دفعہ خیر سے اور شر سے، یہی تو ڈیسائیڈ کرے گی کہ جنت میں جا رہے ہیں یا جہنم میں جا رہے ہیں۔ کیونکہ ہمارا ایمان کا یہ والا حصہ کمزور ہے کہ ہمارا قیامت کے دن پر اور اللہ کے آگے کھڑے ہو کر موت کے بعد اٹھائے جانے پر اور اللہ کو حساب کتاب دینے پر، یہ جو کمزور ایمان ہے نا، یہ ہم سے سارے گناہ کرواتا ہے، یہ ہم سے ہماری عبادت کے میں بھی غفلت کرواتا ہے، اور یہ ہم سے ہمارے عبادات کے جو معاملات ہیں نا وہ بھی خراب کرواتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ حصہ اسٹرانگ ہو جائے نا ایمان کا، کہ ہمارا قیامت کے دن پر ایمان بڑھ جائے، اور موت کے اٹھائے جانے پر اور اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب کتاب دینے پر، اگر یہ دو چیزیں ہماری زندگی کی ٹھیک ہو جائے نا، تو ہم جو اچھی اور بری تقدیر آئے گی نا اس پہ ہم راضی رہیں گے۔ کچھ بھی ہمارے ساتھ معاملے ہو جائیں گے، ہم ہم لک فارورڈ کریں گے، ہم آگے کی طرف دیکھیں گے، کیونکہ ہم بولیں گے یار وقتی زندگی ہے، اچھا بھی ہوگا کچھ برا بھی ہوگا، کبھی اچھا ہوگا کبھی برا ہوگا، وہ اچھا وقت بھی گزر جائے گا، برا وقت بھی گزر جائے گا۔ اصل کام تو ہم کیوں آئے ہیں؟ اس دنیا میں حقوق ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہم نے حقوق صحیح ادا کر لیے، حقوق کی ادائیگی اور کس کا حقوق کتنا ہے وہ سمجھ لیا، تو والبعث بعد الموت، قیامت کے دن کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو بڑی سکون کے ساتھ اللہ کو حساب دے سکیں گے۔ آپ نے پتہ ہے، آپ سب اگر اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں تو آپ کو ایسا لگے گا، اگر کب پیدا ہوئے تھے، کب زندگی گزری، ایسا لگے گا کل ہی کی تو بات تھی، کل ہی تو بچے تھے، کل ہی جوان ہوئے تھے، اتنی جلدی ہم 30 کے ہو گئے، اتنی جلدی ہم 40 کے ہو گئے، اتنی جلدی ہم 50 کے ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسا ہی ہے نا سب کے ساتھ، کہ پتہ ہی نہیں چلا کب ہم 30 کے ہو گئے، کب ہم 40 کے ہو گئے، کب ہم 50 کے ہو گئے، کیسے تیزی کے ساتھ زندگی گزر گئی۔ لیکن سورہ یاسین کے اندر کچھ الفاظ آتے ہیں کہ یہ جو آثار ہم چھوڑتے ہیں نا اپنی اچھائیوں کے، کہیں کسی کو ضرورت ہے اس کے کام آ گئے، کہیں کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا تھا وہ کسی طریقے سے نکال دیا، تو اپنے وقت کو سوچ 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 کے استعمال کیا، کن سے دوستی رکھنی ہے، کون سے دوست سے منافق دوست ہیں، ختم نہیں کرنے تعلقات، لڑنا نہیں ہے، لیکن ان سے تھوڑا سا کم ملنا جلنا ہے، کیونکہ صحبت کا بھی ایک اثر ہوتا ہے نا، صحبت بھی تو اثر ڈالتی ہے۔ تو اصل فکر تو اپنی آخرت کی ہے، جب آخرت کی فکر صحیح ہو جاتی ہے تو شوہر کے ساتھ معاملات صحیح ہو جاتے ہیں، اولادوں کے ساتھ معاملات صحیح ہو جاتے ہیں، کسی کا بولا ہوا برا ہی نہیں لگتا۔ اللہ دل کو ایسا بنا دیتے ہیں، جس کا ایمان مفصل ہو جاتا ہے نا، اس کے دل کو اللہ ایسا بنا دیتے ہیں، جیسے آپ نے واٹر پروف گھڑی دیکھی ہے نا، پانی میں ڈال کے یوں کر کے نکالتے ہیں تو اس گھڑی کے اندر پانی جاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ دلوں کی حالت کو ایسا کر دیتے ہیں، اور یقین کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان اپنی زندگی میں اندر سے خالی ہو جاتا ہے، اور جب وہ اندر سے خالی ہو جاتا ہے نا، ایک ایک جگ کی مانند ہوتا ہے، جب وہ اندر سے خالی ہو جاتا ہے تو وہ کسی کو باہر والے کو کیا بھرے گا، وہ گلاسوں کو کیسے بھرے گا جب جگ ہی خالی ہے۔ اور خالی کیوں ہوتا ہے انسان؟ جب اس کا ایمان مفصل، ایمان مجمل، اللہ پہ یقین، موت کے بعد اٹھایا جانا، قیامت کے دن کی جو آنے والا ہے، اس کی جو یقین ہے نا یہ کمزور پڑتا ہے نا، تب انسان کے ساتھ یہ معاملات ہونے لگتے ہیں کہ وہ کمزوری دل کو بھی کمزور کرتی ہے، اور دل اتنا چھوئی موئی ہو جاتا ہے کہ ہر ایک کی بات بری لگ رہی ہوتی ہے، اپنی ہر چیز میں میں کرنا شروع کر دیتا ہے انسان۔ اور اگر وہ ان پہ جب آہستہ آہستہ پڑھتے 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 یقین بننا شروع ہوتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو اس دنیا میں دینے کے لیے آیا ہوں، لینے کے لیے آیا ہی نہیں ہوں، وہ جانے ان کا معاملہ جانے، میں ایک دفعہ سمجھا دوں
سمجھا کے وہاں سے ہٹ جاؤں، اپنا فرض پورا کر دوں، سمجھ میں آ جائے گا، آخرت اپنی خود ٹھیک کر لیں گے۔ اللہ نے ہر ایک کو اٹھانا ہے، کوئی ایسا ہے جو موت کے بعد نہیں اٹھے گا یا جس کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ جب اللہ نے ایمان مفصل میں ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ بھائی ہر ایک کی اچھی تقدیر بھی ہے، بری بھی ہے، اب یہ تم اپنے اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہو، اپنے آپ کے بارے میں سوچتے رہو، اور پھر وہی بات کہ یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، صرف پڑھنا نہیں ہے، زبان سے اقرار نہیں کرنا ہے، وہ تصدیق بالقلب، جذب کرنا ہے اپنے دل کے اندر ان باتوں کو، جذب کر کے سوچنا ہے۔ جب اکیلے میں بیٹھا کرے نا تو سوچا کریں ان چیزوں کو۔ اصل میں ہمارے پاس جب سے یہ موبائلوں کے چکر آ گئے نا، دلوں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، دماغوں نے سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ جنریشن آج کل کی بالکل پہلی والی نہیں رہی ہے، ہر وقت موبائلوں نے ان کے ذہن کو سوچنے کی صلاحیت ختم کر دی ہے۔ جب سوچتا ہے نا انسان تو اس کو اپنی غلطیاں سمجھ میں آنی شروع ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ انسان جب پڑی اپنی غلطیوں پر نظر تو زمانے کی غلطیاں بھول گیا، پھر اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ جب فکر لگ جاتی ہے نا، ایک دفعہ میں ایک وہ پڑھ رہی تھی، اس میں لکھا تھا کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ایک امام صاحب مفتی صاحب کے پاس لے کر جاتا ہے، اور جا کے بولتا ہے اس کے دیکھیں نا یہ ایسا کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، اس میں یہ برا ہے، یہ غلطی، یہ غلطی، یہ غلطی، یہ غلطی۔ امام جو مفتی صاحب ہوتے ہیں وہ ساری بات سنتے ہیں، اور پھر ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ بتائیں نا میں اس کو کیسے اپنے بچے کو صحیح کروں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے بچے کے اندر کچھ بھی صحیح کرنے کی ضرورت نہیں، جتنی چیزیں تم نے بتا دی اس میں تو زندگی بھر لگ جائے گی صحیح کرنے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا کروں میں مفتی صاحب؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کرو، صرف اللہ کی فکر، اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا کر دو۔ اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں۔ جب تقویٰ انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو اللہ کا خوف اور اللہ کی تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کی اتنی محبت دل میں آ جانا کہ انسان خود بخود نیکی کے کام کرنے کا سوچنا شروع کر دے، اور اللہ کا خوف اتنا دل کے اندر آ جانا کہ جب وہ گناہ کی طرف کوئی قدم اٹھائے تو اس کا قدم وہاں پہ خود ہی رک جائے۔ اور ہمارے عورتوں کے سب سے زیادہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ کہیں بھی بیٹھتے ہیں اور باتیں شروع کرنے کے بعد وہ جو اگر مگر کر کے جو جس ڈسکشن میں جاتے ہیں نا، وہ اگر مگر وہ غیبت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ زبان جو اتنی عورتوں کو جہنم میں لے جائے گی، تو اپنی زبان کی حفاظت اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ اگر ہم اللہ سے محبت اپنے دل میں اتنی بڑھا لینا، یہ کاموں سے ہم خود بخود ہمارے دل صاف ستھرے پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا خوف اتنا ہمارے دل میں آ جائے، اور اللہ کا خوف کب آئے گا؟ جب موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان آئے گا، جب ہم یہ سوچنا شروع کریں گے نہیں بھائی مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، یہ ایسے فالتو کا ٹائم نہیں ہے کہ آج اس کے پاس ضائع کر دیا اور کل اس کے ساتھ بیٹھ کے ضائع کر دیا، یا موبائلوں پہ بیٹھ کے ضائع کر دیا۔ کریں، ایسا نہیں ہے، انسان ہے، انسان کو بھی انٹرٹینمنٹ چاہیے، لیکن میکسیمم ٹائم جو ہے وہ کس جگہ یوز ہو رہا ہے آپ کا، وہ بہت ضروری ہے۔ اور حقوق انسان کیسے ادا کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیں یاد رکھیں کہ حقوق اللہ تو پھر بھی اللہ معاف کر دے گا، کوئی نماز کی کمی کہیں آ گئی، قرآن کی کمی کہیں آ گئی، لیکن یہ جو حقوق العباد ہے نا، اور حقوق العباد میں ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، شادی ہو گئی ہے تو شوہر اور اس کی اولاد جو اللہ نے ذمہ لگائی ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، ان کے ساتھ انصاف کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر صحیح معنوں میں انسان دین کو سمجھ کے رشتوں کے ساتھ انصاف کرنا شروع کرے تو اس کو وہ ٹائم ضائع کرنے کا وقت ملے گا ہی نہیں، اس کو ایسا لگے گا کہ نہیں بھائی یہ بھی کام رہ گیا اور وہ بھی کام رہ گیا اور وہ بھی کام رہ گیا، مجھے تو ابھی سیکھنا ہے، اور جو بھی تھوڑا سا بچے گا اس کے بعد ٹائم وہ میں اپنے کسی اور اچھے کام میں لگا دوں کہ کچھ آخرت کے لیے میں جمع کر لوں۔ تو بس ہمیں اپنے حصے، اپنے آثار چھوڑتے جانے، کیونکہ زندگی تو ایسے کر کے منٹوں میں گزر جائے گی۔ اور جب بستر پہ لیٹے ہوتے ہیں بعض لوگ جنہوں نے اپنی پیچھے کی زندگی میں بہت گڑبڑ کی ہوتی ہے نا، جوانی میں تو نہیں سمجھ میں آتی یہ بات، بڑا غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتی ہے، انا ہوتی ہے، اس کو بھی نیچا دکھا دوں، اس سے بھی بات کرنا چھوڑ دوں، اس سے بھی لڑائی کر لوں، وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ ساری چیزیں نا آپ کی ایک جوانی والی اسٹیج پہ چلتی ہیں، لیکن جب عمر بڑھتی ہے نا اور جب ہم موت کے قریب جا رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ جو خوف آنا شروع ہوتا ہے، آپ پتہ نہیں آپ لوگوں نے محسوس کیا نہیں محسوس کیا، لیکن بہت سے لوگ زندگی میں ایسے گزرے ہیں کہ ان کی موت کے ٹائم پر ان کی ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، ایک عجیب سی ان کے اندر وحشت ہوتی ہے، اب کیا ہوگا، زندگی تو پوری ضائع کر دی، اب کیا ہوگا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف ہوتا ہے۔
کہ یہ تو کیا کیا، یہ تو پورا ضائع کر دیا. تو بس یہ سب سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت کو ضائع کرنے سے بچائیے. جب وہ ضائع نہیں ہوگا نا، مطلب تھوڑا بہت تو ضائع ہوتا ہی ہے، انسان ہے نا، کہیں نہ کہیں کوئی گناہ بھی کریں گے، کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اس کو ضائع بھی کریں گے، لیکن کوشش کریں اچھے دوست اطراف میں رکھیں، اچھی صحبت اطراف میں رکھیں، اچھے لوگوں سے ملنا جلنا رکھیں، تاکہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف کھینچے اور زیادہ سے زیادہ آپ کے دماغ کو ان شیطانی خیالات سے پاک رکھنے میں ہیلپ کریں. جب یہ ہوگا نا آپ کی زندگی میں، تب جب آپ مرنے کے قریب پہنچیں گے نا اور اپنی عمر کا پیچھے کا محاسبہ کریں گے، اتنا میس نہیں بنا ہوا ہوگا لائف کے اندر، اتنا میس نہیں بنا ہوا ہوگا کہ آپ خوف زدہ ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیں اس وقت تو ایسا نفسا نفسی کا حال ہوگا، بچے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، شوہر بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور سورہ قیامہ میں تو آتا ہے کہ جب جان نکل رہی ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں آؤ آ کے کر لو، روک سکتے ہو تو. ہر اپنا کھڑا ہوا ہوگا اور کوئی اس کا حاصل وصول نہیں ہوگا. تو یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے. ہم نے آج تک نا بچپن میں اس کو رٹا ہے، خالی رٹا مارا ہے اس کا، کہ اچھا کوئی ایمان مفصل ہے، اچھا کوئی ایمان مجمل ہے. اور ہمیں پتہ ہے ہاں بھائی ہمیں تو پتہ ہے، ہم ایسے بولتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے بھائی فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، رسول ہیں، ہمیں پتہ ہے قیامت آنے والی ہے. آپ کسی سے بات کریں وہ آپ کو کہے گا ہاں ہاں پتہ ہے مجھے قیامت آنے والی ہے، پتہ ہے مجھے موت کے بعد اٹھایا جانا ہے، لیکن اس کی جو سختی ہے، اس میں جو انٹینسٹی ہے، اس کو فیل نہیں کرنے دے رہا. آج کل کا معاشرہ، آج کل کا ماحول، یا پھر بعض دفعہ ہماری اپنی تربیت کی کمی اس کو محسوس نہیں کرنے دے رہی. اس کو پڑھنا اور رٹنا نہیں، اس کو محسوس کرنا ہے، ہر لمحے محسوس کرنا ہے کہ ہمیں موت کے بعد اٹھایا جانا ہے. ہمیں قیامت کے دن پہ ایسا یقین کرنا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. ایک ایک چیز ویڈیو پہ چلائی جائے گی، ایک ایک چیز زمین ابلے گی، ہر بات کہاں بیٹھ کے کیا 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 بولا. کبھی عبادات میں تھوڑی سی کمی آ جائے نا، وہ پھر بھی شاید اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے اندر جو جس غلطی میں کسی کا نقصان نہیں ہے اس پہ تو پھر بھی شاید اللہ معاف فرما دیں گے. لیکن جس کے اندر نقصان ہے نا، جس غلطیوں کا مطلب کسی کے بارے میں بری سوچ رکھنا، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا نا، 72 اچھی سوچ کسی کے بارے میں رکھ کے پھر ایک دفعہ رائے قائم کریں کہ اچھا شاید یہاں پر یوں نہیں یوں ہے. 72 اچھے گمان اس کے بارے میں پہلے بنا کر اور پھر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق دے انشاءاللہ، مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے، کیونکہ ہماری یہی چیز کمزور ہے. اگر ہم اس پہ محنت کر لیں نا صحیح معنوں کی، تو شاید ہماری چیزیں بہت حد تک سلجھ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر یہ ہو گیا. اس کے بعد سورہ اخلاص. اچھا سورہ اخلاص آپ لوگ سورہ فلق اور سورہ ناس کا کسی نے مجھے ترجمہ بھیجا تھا، میں صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی. یہ دیکھیے یہ جو ہے نا لنک، میں انشاءاللہ اس کو بھیج بھی دوں گی آپ لوگوں کو. یہ ترجمے کا لنک ہے کہ ترجمے کو کس طرح سمجھنا ہو. یا دیکھیں جب لائن میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا تو پھر سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ کس لفظ کو کہ کیا مطلب نکل رہے ہیں. جب یہ آپ کو اس طرح سے آپ سامنے رکھ کے اس طرح سے یاد کریں گے نا تھوڑا تھوڑا کر کے، تو آپ کو دماغ میں لفظوں کے معنی بیٹھیں گے بھی. اور آہستہ آہستہ جب قرآن میں دیکھیں 85% قرآن ایسا ہے جس کے اندر ریپیٹ ہوتے ہیں لفظ. ٹھیک ہے. 85% قرآن ایسا ہے تو اس میں لفظ ریپیٹ ہوتے ہیں. تو جب آپ کو لفظوں کی پہچان ہونے لگے گی، لفظوں کے معنی دماغ میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گے نا، تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ قرآن پڑھتے وقت سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اور اس وقت آپ کو اتنا مزہ آئے گا قرآن پڑھتے وقت کہ آپ کو لگے گا اللہ میں پڑھ رہی ہوں اور مجھے ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے. اس کو میں ایک دفعہ سمجھا دیتی ہوں آپ کو. قل کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے. ٹھیک ہے. ہوا، وہ ہوا اس میں بھی آیا تھا کما ہوا بھی اسمائی. ٹھیک ہے. اللہ اللہ. احد کا مطلب ہوتا ہے ایک، عربی میں گنتی جو ہوتی ہے نا احد ایک. اللہ اللہ. الصمد بے نیاز ہے. لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. واو اور لم نہ یولد وہ جنا گیا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. ٹھیک ہے. ولم اور نہیں یکن ہے لہو اس کا کفون ہمسر احد کوئی ایک. ٹھیک ہے. اس کو اسی طریقے سے سمجھ کے یاد کیجیے گا. شروع میں کچھ 1 2 4 ہفتے آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن اس کے بعد آپ کو خود اتنا مزہ آنے لگے گا. اس کی تھوڑی سی پریکٹس کیجیے. کوئی فرینڈ ہے تو اس کو تھوڑا سا ساتھ پہ بیٹھ کے سنائیے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ آپ کو یہ خود سے بہت 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 اس کو سمجھنے سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں جب آپ لوگ تجوید کے لیسن بھیج رہے ہیں
تو الحمدللہ آپ کی تجوید کے لیسن صحیح ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ 4-5 اور نیو کانسیپٹ ہیں جو کریں گے تو انشاءاللہ پھر جب قرآن پر آئیں گے تو قرآن بہت حد تک بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک پارہ پڑھتے ہی بہت حد تک بہتر ہو جائے گا۔ مجھے اس کلاس میں کوئی سسٹر ایسی نظر نہیں آئی جن کو ایک ایک لفظ کے اوپر بہت 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 محنت کرا کر اور کوئی چیز سکھانے کی ضرورت ہے، تو پھر کوئی زبردستی ہم اس کو کھینچ 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 کے نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جہاں مجھے ضرورت لگے گی وہاں میں روکوں گی اور روک کے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ جتنے ٹائم پھر یہ تجوید سیکھ رہے ہیں اللہ کرے کہ دل کے اندر یہ والی ساری چیزیں بھی اتر جائیں اور اس کا جو فائدہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگیوں میں نظر آئے، کہیں محسوس ہو کہ ہاں ہم نے کہیں قرآن سیکھا اور سمجھا ہے۔ تجوید کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت چیزیں اور بھی آپ نے سیکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، لاسٹ ٹائم میں نے سورہ اخلاص آپ کو پڑھائی تھی، سورہ اخلاص کی یہ چیز رہ گئی تھی، یہ جو تفسیر کی کتاب ہے یہ معارف القرآن ہے، ٹھیک ہے؟ تقی عثمانی، مفتی تقی عثمانی کے جو والد صاحب ہیں شفیع عثمانی صاحب، ان کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ معارف القرآن اس کا نام ہے۔ ہر ایک گھر میں یہ معارف القرآن ہونی چاہیے، 8 جلدیں ہیں ایسی، کبھی کوئی پاکستان جا رہا آ رہا ہو یا جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو تو اپنے پاس یہ کتاب ضرور رکھنی چاہیے۔ ایک مختصر خلاصہ قرآن ہے ان کی، میں اس کی بھی آپ کو ایک جلد کی کاپی بھیج دوں گی، اس 3 جلدوں پر ہے اور بہت مختصر ترجمہ ہے وہ۔ اور ایک جو ہے یہ ہے معرف القرآن، یہ ذرا تھوڑی تفصیل کے اندر ہے، تو کم از کم ہر مسلمان کے گھر میں ایک تفسیر کی کتاب تو ہونی ہی چاہیے۔ تفسیر سے تھوڑا اتنا شغف ہونا چاہیے کہ کبھی ٹائم ملا تو تھوڑا بہت کھول لیا اور کھول کے پڑھ لیا، اس کا شوق پیدا کرے، کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کرے۔ موبائل کے اندر بڑا ورنہ غفلت کا ٹائم انسان کا جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں زندگی میں ایسی ہیں جو سیکھنے والی ہیں لیکن وہ سیکھ نہیں پاتا پھر انسان۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے، یہ جو سورہ اخلاص ہے نا، ہوا کیا تھا کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ بتائیے کہ یہ جو آپ کا رب ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس پہ ایمان لے آؤ، تو اس کی صفات کیا ہیں؟ صفات یعنی اللہ کے جو نام ہم نے پڑھے نا سارے، ابھی جو ہم نے سمجھے سیکھے ایمان مجمل پڑھتے وقت، تو وہ پوچھتے تھے کہ ان کی صفات کیا ہے اور ان کا حسب نسب کیا ہے، ان کے باپ دادے کون تھے، ان کے پیچھے کون تھے، ان کے بارے میں کوئی تفصیل تو بتائیں ہمیں۔ تو آپ لوگوں سے جب وہ اتنے سوال جواب کرتے تھے اور یہاں تک کہ بھی بعض دفعہ پوچھتے تھے اچھا آپ کا جو اللہ ہے جس پہ آپ ایمان لانے کو بول رہے ہیں، یہ سونے سے بنا ہوا ہے، یہ چاندی سے بنا ہوا ہے، یہ بنا ہوا کس چیز سے، ذرا تھوڑا ہمیں ایکسپلین تو کریں جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ تو پھر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، کچھ کہتے ہیں یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، یہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، کچھ کہتے ہیں کہ مدنی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ صحابہ کا ماننا ہے کہ یہ مکی تھی، کچھ نے کہا ہے اپنی تفسیروں میں کہ مدنی تھی، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں سے اچھا، پھر یہ آیت سورہ نازل ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ اپنے کمال ذات اور صفات میں ایک ہے، یعنی کہ صرف اللہ ایک ہی ہے۔ یہ جتنی صفات ہم 99 نیمز پڑھتے ہیں نا، 99 نام اللہ کے پڑھتے ہیں، یہ ایک ہی ہے۔ کمال ذات یہ ہے، اچھا اس کو چھوڑ دیں، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور کمال صفات، ذات تو یہ ہو گئی کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور صفات کا کمال کیا ہے کہ اس کی جو علم قدرت ہے نا وہ اتنی پرانی ہے اور اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یا لم یلد ولم یولد، کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شان نزول کہتے ہیں کہ یہ کب نازل ہوئی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب لوگ اللہ کے نسب کے بارے میں پوچھتے تھے کہ تھوڑا سا ان کا نسب ہمیں بتائیں، اور سونے سے بنا ہوا ہے، چاندی سے بنا ہوا ہے، یہ سارے سوال جواب کیا کرتے تھے، تو پھر یہ سورہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اللہ الصمد، اچھا یہ ہے پیج نمبر 42۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ مشرکین نے سوال کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس چیز سے بنا ہوا ہے، سونے سے، چاندی سے، یا کسی اور چیز سے، تو اس کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ اچھا دیکھیں، ضروری چیز کیا ہے کہ فضائل پتہ ہونے ضروری ہیں کہ کیا فائدہ ہے اس سورہ کو پڑھنے کا۔ جب انسان کو کسی چیز کی فضیلت پتہ چلتی ہے نا تو اس کا پڑھنے کا شوق بھی بڑھ جاتا ہے۔
اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو پہلے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس سورت یعنی سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، یعنی کہ جو شخص سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے سورہ اخلاص اس کو لازمی جنت میں داخل کر دے گی، کیونکہ سورہ اخلاص بھی توحید کی سوروں میں سے ایک ہے نا، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے والی سوروں میں سے ایک ہے۔ جیسے ہم نے ایمان مجمل پڑھا، ایمان مفصل پڑھا، کلموں کے بارے میں پڑھا کہ کلموں کی کتنی اہمیت ہے، کلموں کے پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے سورہ اخلاص بھی خالص، دیکھ اخلاص کا مطلب ہی کیا ہے؟ خالص، خالص اللہ کی جو وحدانیت ہے اس کو بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے پڑھنے والا ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا کہ تم جمع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا، یعنی 1/3 قرآن سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے وہ جمع ہو گئے، تو آپ تشریف لائے اور قل واللہ احد کی قرات فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام قل واللہ احد اور معوذتین یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی، یعنی کہ وہ دنیا میں بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گی اور آخرت میں بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور ایک اور روایت میں سے ہے کہ یہ ان کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں جبھی تو یہ صبح شام کی دعاؤں میں شامل ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پڑھنے کی ضرور عادت اپنی رکھیے، ٹھیک ہے؟ امام احمد نے حضرت عتبہ ابن عامر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی 3 صورتیں بتاتا ہوں جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہے، اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک ان تینوں معوذتین اور قل واللہ احد کو نہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس وقت سے میں نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اپنی زندگی کے معمول میں شامل رکھیے۔ جب بھی دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی مرتا ہے تو کہتے ہیں نا سورہ اخلاص پڑھو، کیونکہ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناتا ہوں، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک تہائی قرآن، ٹھیک ہے؟ ایک قرآن کے اگر 3 حصے کر لیں ہم تو ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک تہائی قرآن کا کور کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، ثواب۔ تو اس کا مطلب اگر ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جب ہی ہم کہتے ہیں کہ اب ایک قرآن تو پورا بیٹھ کے کوئی کسی کے لیے نہیں پڑھ سکتا نا، تو اگر کسی غیر کے بارے میں بھی سنیں نا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے 3 سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ کے ضرور بخش دیا کریں، تاکہ آپ کے حصے میں نامہ عمل میں لکھ دیا جائے اور اس کے لیے بھی کافی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ قل واللہ احد، لفظ قل میں اشارہ ہے کہ ظاہر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے کہ بتاؤ، نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ کوئی نبی ہیں جو یہ آگے دوسروں کو پیغام دیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو اپنے تمام کمالات میں، یعنی کہ جو ہم نے نام اللہ کے 99 پڑھتے ہیں نا، میں تمام نقوص سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، یعنی کہ کوئی نقص نہیں ہے اللہ کے اندر، ٹھیک ہے؟ آحد اور واحد ترجمے کے حساب سے تو ایک ہی چیز ہے، لیکن دیکھیں آحد کہتے ہیں ایک کو، ٹھیک ہے؟ آحد کہتے ہیں ایک کو، اور یہ واحد کہتے ہیں ایک کو، جبکہ آحد کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی چیز سے مل کے بنانی ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں کہوں کرسی، تو کرسی لکڑی سے، لوہے سے، کیلوں سے مل کے بنتی ہے نا، 2-4 چیزوں سے مل کے بنتی ہے، لیکن اللہ کسی بھی چیز سے نہیں بنا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی چیز سے نہیں بنا، اس لیے اللہ کو احد کہتے ہیں۔ اللہ کسی چیز کو بنانے کے لیے کوئی انگریڈینٹ چاہیے ہوتا ہے نا، 2-3 چیزیں ملتی ہیں تو کچھ بنتا ہے۔ اللہ کسی بھی چیز سے نہیں بنے ہیں، اللہ کے لیے کوئی انگریڈینٹ یوز نہیں ہوا ہے، وہ ان کی جو کمپوزیشن ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ کو احد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ ایک متعدد مادوں سے بالکل بھی مل کے نہیں بنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لوگوں کو جواب بھی مل گیا سورہ سے، کیونکہ وہ پوچھتے تھے کہ وہ سونے سے بنے ہیں، چاندی سے بنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں بالکل اکیلے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس معاملے کو اگر لکھا جائے نا، کہتے ہیں کتابوں میں لکھا جائے تو اتنی جلدیں بن جائیں کہ
بہت ساری جلدیں بن جائیں، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ جو اس میں سمد کا آیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ لفظ سمد کے بہت سے معنی بھی ہو سکتے ہیں، مگر بہت سے مفسرین اس بات کے اوپر جو ہے وہ جمع ہوئے کہ وہ سب ہمارے رب کی صفات ہیں، لیکن اصل معنی سمد کے یہ ہیں کہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجت اور ضروریات کے لیے رجوع کریں۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ضرورت ہو، پہلا خیال آپ کے دل میں کس کا آنا چاہیے؟ اللہ کا آنا چاہیے، پہلا خیال اللہ کا آنا چاہیے۔ اگر پہلا خیال اللہ کا نہیں آ رہا اور دھیان دوسری طرف جا رہا ہے، اس سے کہوں اس سے کہوں اس سے، دیکھیں ذریعے اور واسطے تو بنتے ہیں، لیکن پہلا خیال دل میں اللہ کا، اور اللہ سے پہلے دعا مانگیں اور پھر وسیلہ ڈھونڈیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بڑائی اور سرداری میں اس کے برابر کوئی نہیں ہے، خلاصہ یہ کہ سب اس کے محتاج ہیں لیکن اللہ کا محتاج کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ سمد ہیں۔ سمد کون ہوتا ہے؟ جس سے حاجت اور ضروریات بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جو لوگ مزاروں پر جاتے ہیں یا جو حاجت روا مشکل کشا اور جو بڑے بزرگان دین ہیں جو زندہ نہیں ہیں، جو مر گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے اگر مانگتے ہیں تو یہ بھی اس کیٹیگری سے باہر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مطلب وہ ایمان کا جو ایک تقاضا ہے نا کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، اس سے باہر نکل جاتے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے پیار محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لم یلد ولم یولد، کوئی اس کا باپ بیٹا نہیں ہے۔ یہاں اس چیز کا جواب مل گیا کہ لوگ جو پوچھا کرتے تھے بھائی نسب نامہ تو بتائیں، ان کے بیٹے کون ہیں، ان کی اولادیں کون ہیں، ان کا آگے پیچھے کون ہے، تو بتایا گیا ہے کہ مخلوق پر قیاس ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی تو نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کفوف کے بھی معنی کیا ہے کہ کوئی اس کی مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ سورہ اخلاص ایک مکمل توحید کی سورہ ہے جس کے اندر ہر قسم کے شرک کی نفی کی جا رہی ہے۔ ہر قسم کا جو شرک ہے نا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو مانگنا کسی سے نہیں ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں بہت اچھی بات اس کے اندر ایک میں پڑھ رہی تھی کہ نا آج کل جو ایتھیسٹ والا مسئلہ ہے نا بچوں کے ساتھ، بہت سے بچے جو ہے وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں، یونیورسٹی لیول پہ آتے جا رہے ہیں، اور یہ پاکستان میں شاید انڈیا میں اتنا مسئلہ نہیں ہوگا جتنا ہمارے باہر کے ملکوں میں ہے کہ ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں، ذہن فارغ ہوتا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، ذہن جو ہے نا وہ بالکل فارغ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایتھیسٹ ہوتے جن کا نا اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں ہوتا، وہ بولتے ہیں کہ بھائی چل رہی ہے، بس دنیا چل رہی ہے، کوئی اللہ واللہ نہیں ہے جو اس کو چلا رہے ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جن کے خیال ہی بالکل مشرکانہ ہو گئے۔ ایک وہ ہے ایک تو وہ ہو گئے نا جو توحید کے منکر ہیں، ایک وہ ہیں خود اللہ کے وجود کا جو انکاری کر دیتے ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں۔ بعض وجود کا تو اقرار کرتے ہیں کہ ہاں ہاں اللہ ہے، لیکن جو ہے نا وہ اس کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں، نہیں اللہ خالق نہیں ہے، اور بھی 10,000 لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی اپنی ضروریات کہیں گے تو آپ کے مسئلے حل ہوں گے نا۔ اللہ جو ہے وہ یہ مطلب یہ جتنی صفات میں آپ چیزیں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کے جو ناموں کے جو مطلب پڑھتے ہیں 99 ناموں کے مطلب، اس پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایمان کے حصے سے پھر آہستہ آہستہ باہر نکل جاتے ہیں۔ ایک کون ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، صحیح ہے، عبادت بھی کر رہے ہیں اللہ کی، لیکن ساتھ میں غیر اللہ کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، نیاز کر رہے ہیں، نظر کر رہے ہیں، اللہ کے نام سے ہٹ کے دوسروں کے ناموں پہ قربان کر رہے ہیں چیزیں، یہ ساری چیزیں بھی غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب کا جو یہ ساری جو چیزیں کرتے ہیں وہ بھی احد کے درجے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے، صحیح ہے، عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، مگر کیا ہوتے ہیں کہ جب ان کو کوئی حاجت ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں سے امیدیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسروں کے پاس جا کے، اور دیکھیں زندہ سے دعا کروانا ایک الگ چیز ہے، لیکن حاجتیں جا کے کسی اور پیروں پہ، مقبروں پہ، ان جگہوں پہ جانا، مرے ہوئے لوگوں کی قبروں پہ جا کے مانگنا، اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سورہ اخلاص ہمیں سکھاتی ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور صرف اللہ کی وحدانیت کے اوپر اپنا مکمل یقین رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مجھے بتائیے کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی ایسی چیز جو کسی کو سمجھ نہیں آئی ہو؟ نہیں، جزاک اللہ سائمہ، بہت بہت اچھا لگا سن کے، ماشاء اللہ، بہت بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا۔
الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اگر ابھی بھی کسی کو اس میں کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے جو رہ گئی ہو، جو نہیں بیان کی گئی ہو، کسی کا کوئی ایسی چیز ہو، تو انشاءاللہ ضرور بتا دیجئے۔ اور جو چیزوں کی دیکھیں، ہر ایک انسان کے اندر کمی ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک انسان کے اندر جو زاویہ ہے نا سوچنے کا، سمجھنے کا، دیکھیں جبھی تو کہتے ہیں اچھی سطح کے ذہنی لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ جب آپ اچھی ذہنی سطح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کا جو سوچنے کا معیار ہے نا وہ آہستہ 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 اوپر کی طرف جائے گا۔ اور جب انسان نیچے کی سطح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا کہ یار کیا کرے، بس یہی اویلیبل ہے، ہنسنا ہے، بولنا ہے، ملنا ہے، جھولنا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ذہنی سطح جو ہوتی ہے نا انسان کی، وہ آہستہ آہستہ اس سے افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے اطراف کے لوگوں میں دیکھیں، اختیار نہیں ہوتا، رشتہ داروں سے آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، دوستوں سے آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، محلے والوں سے آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے اطراف میں کچھ ایسے لوگ ضرور رکھے جن کی ذہنی سطح ایسی ہو کہ وہ آپ کو بھی اس سے ذہنی مطلب وہ آپ کی ذہنی سطح کو اوپر لے کر جائے۔ ایسی صحبت آپ کے پاس لازمی اور ضروری۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم جب سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، کسی کا مائک کھلا ہوا ہے پلیز میوٹ کر لیں، سن رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم کو نا دل میں اس وقت بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے وہ چیزیں، لیکن سنتے 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 جیسے پتھر پہ قطرہ پڑتا ہے، آہستہ آہستہ پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے نا، ایسی ہی دل کی بھی حالت ہوتی ہے۔ شروع میں بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کون سی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن دیکھیں یہی ہمارا دین ہے، یہی ہم کو سکھا رہا ہے۔ ہماری جو کمی ہے نا، ہم اپنے آپ کو گناہ سے روک نہیں پا رہے، ہم اپنے آپ کو غلط کاموں سے روک نہیں پا رہے، ہم اپنے آپ کو وقت ضائع کرنے سے روک نہیں پا رہے، ہم اپنے کام کو دوسرے کی تکلیف دیکھ کے ہمارا دل تڑپ نہیں رکھے تھے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر تکلیف میں دیکھے تو اس کا دل تڑپ جانا چاہیے۔ اگر ہمارا دل نہیں تڑپتا نا، کہیں تو کوئی گڑبڑ ہے نا۔ وہ گڑبڑ کیا ہے؟ وہ گڑبڑ ہماری ایمان مجمل اور ایمان مفصل اور سورہ اخلاص کی جو چیزیں ہیں نا، یہ کمی ہے۔ یہ کمی اگر ہم اپنے اندر آہستہ آہستہ ان کوتاہیوں کو دور کر لیں گے نا، تو ہم دنیا کی غلطیوں کو دیکھنا چھوڑ دیں گے۔ ہماری نا بہت عادت ہے پڑھنے کے بعد ہم او فلاں او فلاں او یہ او وہ۔ اصل انسان وہی ہے جو اپنی آخرت کی فکر کر کے بل باسی بعد الموت، کے موت کے بعد مجھے اٹھایا جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں اپنے معاملے اچھے رکھے، میں اپنے اچھے آثار پیچھے مختلف طریقوں سے چھوڑتا رہوں، اور جب کسی کے ساتھ اچھا کروں کبھی میری زبان پہ نہ آئے کہ میں نے فلاں کے ساتھ اچھا کیا تھا۔ شیطان کا ایک ہی کام ہے، ایک ہی کام ہے، جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے نا تو وہ اس نیکی کو کس طرح میں اب کر تو دی اس انسان نے، میں نے ضائع کیسے کروانی ہے اس کی نیکی، لگ جاتا ہے وہ اس کام کے اندر، میں کیسے ضائع کرواؤں۔ اور ضائع پتہ ہے کیسے کرواتا ہے؟ لوگوں میں بیان کروا کے ضائع کرواتا ہے۔ آپ لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے او فلاں کے ساتھ فلاں وقت میں یہ کیا تھا، او فلاں کے ساتھ میں ایسے کام آیا تھا، میں نے اس کی یہ ایسے مدد کی، ویسے مدد کی۔ دیکھیے اگر اللہ نے آپ کے بارے میں کچھ کسی کو بتانا ہوگا نا، دوسروں کے منہ سے آپ کی تعریف خود بخود وہ بیان کروا دے گا، لیکن اگر آپ اپنی تعریف خود کریں گے تو اپنی نیکی وہ اس شیطان نے ضائع کروا دی۔ تو یہ سب چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے۔ جب اپنا محاسبہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے نا، تو پھر انسان کی فکر ختم ہو جاتی ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ دل واٹر پروف ہو جاتا ہے، پھر کسی کا کہنا سننا وہ معنی ہی نہیں رکھتا۔ انسان بولتا ہے چھوڑو یار، چھوٹی سی زندگی ہے، اس نے بھی مر جانا ہے، میں نے بھی مر جانا ہے، چھوڑو جاؤ، چھوڑو جانے تو مشکل ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ معاملات اتنے آسان نہیں جتنا میں بتا رہی ہوں، بہت سننے میں آسان ہے، نبھانے میں بہت مشکل ہے، لیکن جب انسان کا دھیان اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے نا، پھر اللہ ہر چیز اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں، اور آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ لوگوں کی تلخیوں کو اگنور کرنا اور اپنی غلطیوں پہ نظر رکھنی آسان بنا دیتا ہے اللہ، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں، اور اللہ سے مانگنا چاہیے انسان کو، اپنی آخرت کی فکروں میں رہنا چاہیے۔ بہت چھوٹی سی زندگی ہے انسان کی، بہت چھوٹی سی زندگی ہے، یوں لمحوں میں ختم ہو جائے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو کم از کم ہم اتنا تو جمع کر کے جائیں کہ موت سے پہلے ہمیں نا وہ وحشت نہ ہو ہماری آنکھوں میں، ہماری دل میں وہ بے چینی نہ ہو کہ اتنا میز بنایا ہوا تھا پیچھے، کس کس سے معافیاں مانگیں، کس کس چیزوں کو صحیح کریں، اب تو نہ جسم میں جان رہی ہے، نہ ہمت رہی ہے، نہ طاقت رہی ہے۔ زبان ہماری جوانی میں نا بڑی اونچی ہو جاتی ہے، میں نے اس کو ایسا کہہ دیا، وہ فلاں ایسا کہہ رہا تھا، میں نے یہ جواب دے دیا، میں نے وہ جواب دے دیا۔ بچنا چاہیے ان چیزوں سے، بچنا چاہیے۔ لیکن بولتے ہیں، مجھے اپنی 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 استاد کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جتنا پھل درخت پہ جتنے زیادہ پھل ہوتے ہیں نا، وہ اتنی اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو خالی درخت ہوتے ہیں نا وہ ہوا میں بس ہر وقت ایسے لہلاتے رہتے ہیں، لیکن جن میں پھل ہوتے ہیں نا، اور جن میں جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں پھلوں سے، وہ ہمیشہ زمین کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کو نا ایسے ہی لوگ پسند ہیں
جھکے ہوئے اور ڈاؤن ٹو ارتھ، اور ہر ایک کے لیے بس اپنا دل صاف. اچھا دیکھیں، ایک منافقت بھی ہوتی ہے، ہر ایک سے دوستی ہے، ہر ایک سے مسکرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، منافقت نہیں رکھنی ہے، وہ بھی آپ نے سیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہر وقت کوشش کرنی ہے کہ دل اور زبان ایک بات کرے، اور وہ ایک بات تلخ نہیں ہونی چاہیے، وہ نرم ہونی چاہیے. نرم زبان، نرم دل ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یقین جانے جب غزوہ احد کا واقعہ ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے ان تین اندازوں سے جن کو انہوں نے گھاٹی پہ کھڑا کیا تھا کہ تم نے یہاں سے اترنا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کتنا سارا نقصان ہوا. کبھی ہم انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے ان صحابہ سے جن کو اللہ نے کہا تھا کہ یہاں سے اترنا نہیں، حالانکہ اس میں سے کافی تو شہید ہو گئے تھے، لیکن جو بچے تھے نا ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے. اللہ نے آیتیں اتار دی، اللہ نے آیتیں اتار دی، اور آیتوں کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ اپنا دل ان کی طرف سے سخت کر لیں گے، ان سے اپنے کاموں کے مشورے نہیں لیں گے، تو لوگ آپ کے آس پاس رہنا چھوڑ دیں گے. آپ کو لوگوں کو اپنے آس پاس رکھنے کے لیے ہر وقت اپنے دل کو نرم رکھنا چاہیے، اپنی بات میں نرمی، لفظوں میں نرمی، ہر چیز کے اندر نرمی ہونی چاہیے. تو آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے مشورے بھی کیا کریں، اور ان کو اپنے معاملات میں اپنے ساتھ بھی رکھا کریں. تو جب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں جبکہ اتنا بڑا نقصان ہوا تھا، تو پھر ہم اور آپ کون ہیں؟ معاف کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں، زندگی میں معاف کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں. لیکن اس معاف کرنے کو اتنا مشکل اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہمارا ایمان مجمل اور ایمان مفصل بہت کمزور ہے. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کو سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی انشاءاللہ صحیح معنوں میں توفیق عطا کرے، تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لا سکیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس کو یہاں تک رکھتے. اب مجھے بتائیے کسی کا کوئی سوال ہے تجوید کے اندر، کوئی چیز ایسی ہے جو پوچھنے کی ہے، یا باقی اور کوئی چیز ہے؟ سبق صحیح سے سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی بالکل. الحمدللہ. باقی ساری سسٹرز بھی؟ جی سلمی جی الحمد الحمدللہ، اللہ کا شکر. الحمدللہ الحمدللہ انشاءاللہ. اچھا، کوئی سسٹر رہ تو نہیں گئی جنہوں نے سبق نہیں سنایا ہو؟ ابھی ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں، تو انشاءاللہ اگر کوئی رہ گیا ہے تو میں اس کا سبق سن لیتی ہوں. چلو انشاءاللہ پھر دعا پڑھ لیتے ہیں. اور باقی آپ کی جو صبح شام کے اذکار جو آپ کر رہے تھے اس کے اندر کافی ساری سسٹرز نے تو پوسٹ کر دیا تھا، کوئی رہ گیا ہے؟ نہیں پوسٹ تو کر دی. جی سائمہ میں نے بھی پوسٹ نہیں کری، ابھی اسکار یاد نہیں ہوئے مجھے. او اچھا، اذکار یاد نہیں ہوئے، ٹھیک ہے. اچھا، میں سوچ رہی تھی کہ میں ایک دفعہ وہ پڑھوا دوں آپ لوگوں کو، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس، تاکہ اگر کسی کی نماز کے اندر کوئی کمی ہے تو انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ جانے سے پہلے میں پڑھا دیتی ہوں ٹھیک ہے. تاکہ اگر کسی کی کوئی کمی ہے تو وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو ترجمے والا سکھایا ہے اس کا لنک میں آپ کو بھیج دوں گی، اس کو سامنے رکھ کے اس سے یاد کیجیے. ٹھیک ہے، ترجمہ اس سے یاد کیجیے. جب آپ اس سے یاد کریں گے نا آہستہ آہستہ، آپ کو جب یہ لفظ قرآن میں دوبارہ دوبارہ کہیں آئیں گے آپ کو خود بخود قرآن کا ترجمہ نکالنا آتا چلا جائے گا، اور آپ کو اتنا مزہ آئے گا قرآن پڑھتے وقت اور سنتے وقت، اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کہیں گے اللہ یہ مزہ میں نے پہلے کیوں نہیں محسوس کیا. چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. پڑھیے، مائک انمیوٹ کر کے پڑھیے. قل اعوذ قل برب اعوذ برب الناس بن، ان کو کھینچ کے پڑھنا ہے، بن ناس، برب الناس الناس مالک الناس، مالک ملك الناس الناس الہ الناس، الہ من الناس شر من شر شر الوسواس الخناس، الوسواس الخناس الخناس الذي 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 يوسوس يوسوس في صدور الناس في في صدور صدور الناس من الجنة من الجنة الجنة والناس.
والناس. मैंने स्क्रीन शेयर की है आपके साथ कि नहीं? नहीं स्क्रीन तो नहीं है, Sorry. कोई बात नहीं. अच्छा सूरह फलक. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب بالفلق अच्छा कॉफ को आखिरी तक मोटा रखना है, ठीक है, बारीक नहीं करना है. बिरब्बिल फलक برب برب الفلق من شر ما خلق من من شر شر ما ما خلق خلق ومن شر ومن ومن شر شر غاسق إذا وقب غاسق غاسق إذا إذا وقب وقب ومن شر النفاثات ومن من شر شر نفاسات नून मुशद्दद है, इसको घेरा गुन्ना करना है, लंबा खींचना है. शर्रिन नफ़ासाति شر شر النفاسات فاساتي फिल उक़द في بالعقد ومن शर्रि ومن شر حاسد حاسد إذا حسد. إذا حسد. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा ये जो मैं आपको लिंक भेजूंगी ना, इसमें आप यहाँ पे जाके 30वां पारा खोल लीजिएगा. इसमें लाइन में भी लिखा हुआ है तर्जुमा, और जैसे मैंने बताया बॉक्सेस बने हुए हैं, बॉक्सेस के अंदर अलग से हर लफ्ज का अलग अलग तर्जुमा लिखा हुआ है. तो आहिस्ता आहिस्ता जब उस तरीके से याद करेंगे ना इंशाल्लाह, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किस लफ्ज के क्या माने हैं, और दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू हो जाएगा. अगर थोड़ा मुश्किल भी लगे तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा, आहिस्ता 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 आता चला जाएगा इंशाल्लाह. या प्रिंट आउट जो निकाल सकते हैं निकाल के किचन में लगा लें, चलते फिरते नजर पड़ती रहती है तो याद होता रहता है, ठीक है. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल हुवल्लाहु अहद قل قل هو الله أحد أحد अल्लाहुस समद الله الله الصمد लम यलिद لم لم يلد يلد वलम यूलद ولم ولم يولد يولد वलम यकुल लहू ولم ولم يكن يكن له له कुफुवन अहद. كفوا أحد أحد. أحد एक दफा और पढ़ लेते हैं. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम. कुल हुवल्लाहु अहद قل هو الله أحد अहद أحد अल्लाहुस समद الله الله الصمد صمد अल्लाहुस समद. ओके, हा को सौद से मिलाना है. अल्लाहुस समद الله الصمد صمد लम यलिद لم لم يلد يلد वलम यूलद ولم 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 يولد يولد वलम यकुल लहू ولم يكن له कुफुवन अहद. كفوا أحد अहद हा أحد أحد अहद. أحد أحد ये जो सूरह इखलास है ना, इसमें ये जो आखिरी में दाल आ रहा है जिसपे हम रोक रहे हैं आवाज को, इसको हिलाना है, ठीक है. हिलाना कैसे है? अहद, अहद नहीं, अहद, समद, यूलद, अहद. ठीक है, तो जब आप इसको याद करें तो आखिरी का जो दाल है, ये जो सब में आ रहा है ना आयत के एंड में, इसको أحد हिलाना है आवाज को, ठीक है. अहद पढ़ लें एक दफा. أحد समद, صمد यूलद, يولد अहद. أحد. चलिए इंशाल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम यहाँ तक रखते हैं, दुआ में पढ़ा देती हूँ, और फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में अगली सूरह के साथ स्टार्ट करेंगे. ये तीनों सूरह की तजवीद थोड़ी सी और ठीक कर लीजिए इंशाल्लाह. इस हफ्ते में तर्जुमा भी याद कर लीजिए ताकि आपका नमाज के अंदर जो ध्यान है वो भी बढ़े,
اور آپ کو قرآن پڑھنے کا اور نماز پڑھنے کا مزہ بھی انشاءاللہ بڑھ جائے. ٹھیک ہے، دھیان کے ساتھ انشاءاللہ ہر چیز کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز میں بھی اور ایمان کی حالت میں بھی خود بخود آپ فرق محسوس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دعا میں مجھے بھی بہت یاد رکھیے گا، کیونکہ دیکھیں پڑھانا بہت آسان ہے، لیکن یہ جو چیزیں پڑھ رہے ہیں اور جس سے گزر رہے ہیں نا، اس کے اوپر عمل یہ بہت مشکل کام ہے، صرف آپ کے لیے نہیں لیکن میرے لیے بھی. تو دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی اور آمین. آپ سے زیادہ آمین. مجھے بھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و اللہ بحمدہ، و بحمدہ، سبحانک اللہم سبحانک سبحان اللہم اللہم و بحمدک، و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، أشهد أن نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نستغفرک و نتوب الیک. لا ونتوب الیک. سبحان ربک سبحان ربک رب العزت رب رب العزت عما یصفون عما یصفون، وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. والحمد الحمد للہ للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.